بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں، بلکہ حکومت کا دفاع کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہوتی تو لوگ سڑکوں پر ہوتے، عوام سراپا احتجاج ہوتے، اگر بے روزگاری ہوتی تو پھر لوگ روزگار مانگنے باہر نکلتے، اداروں کے سامنے کھڑے ہو کر احتجاج کرتے، اگر دھاندلی ہوتی تو سیاسی جماعتیں اسمبلیوں میں نہ بیٹھی ہوتی، اگر چینی مہنگی ہوتی تو لوگ چائے پینی بند کر دیتے، لوگ مٹھائیاں کھانا یا مٹھائیاں خریدنا بند کر دیتے، اگر آٹا مہنگا ہوتا تو روٹی مہنگی ہوتی تو ہوٹلوں میں کھانے والوں کی تعداد میں کمی ہو جاتی، لیکن ہوٹلوں پر تو ویسے ہی رش ہے، بجلی اگر مہنگی ہوتی تو لوگ اے سی کا استعمال بند کر دیتے، بجلی کی پیداوار میں یا بجلی کی ڈیمانڈ میں کمی ہو جاتی، پیداوار تو وہی ہے، لوگ اگر روشنیاں کم جلاتے کہ جی بڑی مہنگی بجلی ہے تو بجلی کم استعمال کرتے، لیکن ہو کیا رہا ہے، بجلی کی ڈیمانڈ تو روز روز بڑھ رہی ہے، مہنگائی کی وجہ سے یا بجلی قیمتوں میں اضافے کے بعد بھی بجلی کی ڈیمانڈ میں کمی کوئی نہیں آ رہی، گیس مہنگی ہوتی تو پھر لوگ لکڑی اور کوئلے کی خریداری کرتے، اس کی مانگ میں اضافہ ہوتا، اس کی لائنوں میں لگے ہوتے، اگر پیٹرول مہنگا ہوتا تو بقول خان صاحب کے موٹر سائیکلوں کی ریکارڈ فروخت نہ ہوتی تو موٹر سائیکلوں کی فروخت میں تو اضافہ ہو رہا ہے اور گاڑیوں کی خریداری بھی بڑھ رہی ہے، ذرائع آمدن کم ہوتے تو کنسٹرکشن نہ ہوتی، نئے گھر نہ بنتے، نئی بلڈنگیں نہ بنتی، جس طرح آج کل ہائی رائز بلڈنگیں بن رہی ہے اور حکومت اس بات کا کریڈٹ لے رہی ہے کہ حکومت کی کنسٹرکشن کی صنعت بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے، تو اس طرح کی بے شمار لاجکس ہیں جو حکومت کے لوگ، حکومت اور ان کو لانے والے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، اور وہ جو اس بات پر کھڑے ہیں کہ حکومت ناکام ہو رہی ہے، ناکام ہو چکی ہے، ڈلیور نہیں کر پا رہی، بلکہ اس کے سارے کام کاغذی ہے، ان کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ حکومت ناکام ہوتی تو پھر سڑکوں پر دما دم مست کلندر ہو رہا، تو جب وہ نہیں ہو رہا، راوی چین چین لکھ رہا ہے، تو پھر یہ کہنا کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے یہ درست نہیں ہے۔ اگر ناکام ہے تو لوگ سڑکوں پر کیوں نہیں ہیں، احتجاج کیوں نہیں کر رہے، راوی چین چین کیوں لکھ رہا ہے، بازار کیوں کھلے ہوئے ہیں اور کیوں بھرے ہوئے ہیں، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں بازاروں میں بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور خریداری ہو رہی ہے، چیزیں مہنگی ہے تو لوگ چیزوں کو بائیکاٹ کیوں نہیں کر دیتے، پیٹرول مہنگا تو گاڑی اور موٹر سائیکلیں کیوں خرید رہے ہیں، گاڑی خریدنے کی بجائے پیدل سفر کیوں نہیں کرتے، سائیکلوں پر سفر کیوں نہیں کرتے، بجلی مہنگی ہے تو پھر بجلی کا استعمال کم ہونا چاہیے، زیادہ بجلی استعمال کرنے سے بل بھی زیادہ آئے گا، بجلی کم استعمال کریں گے تو بجلی کی ڈیمانڈ میں کمی ہوگی، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، بجلی کی مانگ پہلے سے زیادہ بڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کو بجلی چاہیے، سستی ہو یا مہنگی ہو، یہی مثال ہر مہنگی چیز کے حوالے سے دی جا رہی ہے، اور وہ تمام مسائل جو کہ عوام سے ریلیٹڈ ہے ان کے بارے میں جب بات کرے تو اس کے دفاع میں یہ ساری لاجک استعمال کی جا رہی ہے، یعنی حکومت اور اس کے چاہنے والوں کا، خیر خواہوں کا، یا وہ لوگ جو ابھی تک خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے، اور خود خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ بہت کچھ بدلنے والا ہے۔ ابھی وہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب نے گانا گایا کہ تبدیلی آ گئی ہے اور بہت کچھ چینج ہو گیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس قسم کی تبدیلی آئی ہے۔ تو مہنگائی کے حوالے سے حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ صرف اپوزیشن کا اور میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، اور اپوزیشن لیڈر جن کا کام ہی حکومت کے اوپر الزام لگانا ہے یا حکومت کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے تو وہ الزام لگاتی ہے، اپوزیشن کا کام ہی حکومت کی مخالفت کرنا ہے اور اس کا کام حکومت کو آڑے ہاتھوں لینا ہوتا ہے تو وہ لیتی رہتی ہے، لیکن جو حکومت کی ناکامیاں میڈیا گنوا رہا ہے، جو اپوزیشن بات کر رہی ہے اس کو حکومت نہیں مان رہی۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ سارے مسائل، یہ ساری باتیں میڈیا کی پیداوار ہے، یعنی میڈیا کی ذہنی اختراع ہے، میڈیا جو چاہتا ہے وہ دکھاتا ہے، وہ ترقی نہیں دکھا رہا، حکومت اسے نہیں مانتی جو میڈیا بتاتا ہے، یہ جو اپوزیشن بتاتی ہے، تو اپوزیشن اور میڈیا کو تو حکومت نے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے نزدیک مہنگائی، بے روزگاری، تباہ شدہ معیشت، زبوں خالی، برباد کاروبار، خارجہ تعلقات یعنی بدترین، قرضے، بدامنی،
اور تباہ اور برباد ہو تو ادارے جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کرپشن، بے تحاشا کرپشن، لوٹ مار، اکرمہ پروری اور عوام کی جیبوں پر اربوں روپے کے ڈاکے، یہ سب جائز سمجھ لیے گئے ہیں. کیونکہ جب یہ مان لیا گیا ہے کہ لوگ مطمئن ہیں، وہ تو باہر نکل ہی نہیں رہے، کوئی احتجاج ہو نہیں رہا، سیاسی جماعتیں سوئی پڑی ہیں، تو ہم وہ قوم ہیں جو 100 جوتے اور 100 پیاز کھاتی ہے لیکن اف نہیں کرتی. احتجاج کرنے کی بجائے الٹا یہ فرمائش کرتی ہے کہ جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھا دی جائے. تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. اسی قسم کی لاجکس کام کرتی ہے. جب احساس ختم ہو جائے تو اخلاقیات خود بخود دم توڑ دیتی ہیں. یعنی اگر آپ کی آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو پھر سیاہی اور اندھیرے کے علاوہ یا تاریکی کے سوا اور کیا نظر آئے گا؟ تو اس وقت جس کو نظر آ رہا ہے وہ تاریکی نظر آ رہی ہے. تو دو بڑی اہم شخصیات نے دو بڑے دھماکہ دار انٹرویو دیے ہیں. پہلے خواجہ آصف اور دوسرے ہیں چودھری نثار. دونوں کا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ کے حوالے سے، اور دونوں جو ہے بہت ہی نمایاں عہدوں پر کام کر چکے ہیں. ایک وزیر داخلہ رہے ہیں، دوسرے وزیر دفاع بھی رہے ہیں، اور بھی اہم عہدوں پر رہے ہیں. دونوں کا جو انداز سیاست ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. الگ الگ انٹرویو ہیں، لیکن آپ کو میں دکھاتا ہوں. پہلے خواجہ آصف کا انٹرویو، اس کے بعد چودھری نثار کی بات کریں گے. یہ دونوں انٹرویو جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جو ماضی کی سیاست ہے اور موجودہ سیاست ہے دونوں کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور بڑی دھماکہ خیز آپ کو گفتگو سنوائیں گے طلال چودھری اور جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان کے درمیان جو ڈیبیٹ ہوئی مارشاء اللہ کے حوالے سے اور سیاستدانوں کے طلبے چاٹنے کے حوالے سے، اس پر بات کریں گے. لیکن پہلے بات کرتے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں خواجہ آصف. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں کاشف عباسی کے ساتھ. پارٹی جو ہے نا وہ ایک ٹرانزیشن میں ہے. ایک جنریشن جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ ہو رہی ہے، اور ایک نئی جنریشن جو ہے وہ ایک جنریشن ایگزٹ کر رہی ہے، ایک انٹر کر رہی ہے. تو اس قسم کی کانٹرڈکشنز جو ہے نا بڑی نیچرل ہیں. میں آئی ایم ناٹ ورڈ اباؤٹ اٹ، مجھے اس میں کوئی جیسے میں نے کہا یہ ایک فطری بات ہے، ایک نیچرل بات. تو یہ ایک پوری جو جنریشن جو پرہیپس اولڈ گارڈز آپ ان کو کہہ لیں، انہوں نے لاسٹ ڈچ جو بیٹل جو ہے نا آئی تھنک وی ہیو اگر لڑ لی ہے، کچھ نے میرا خیال ہے لڑ لی ہے، اور کچھ جو ہے وہ ابھی لڑیں گے. میرا کچھ لڑنا نہیں چاہتے ہیں، کچھ لڑنا نہیں چاہتے. بالکل آئی اگری ود یو. یہ ڈیفینیشن جو آپ نے دی ہے، یہ 3 کیٹیگریز میں لوگ ہیں کہ کچھ لڑنا نہیں چاہتے. بیکاز جو سیاست کے ڈھنگ جو ہے نا، اگر آپ سیاست اس کو کہہ سکتے ہیں، میں تو سیاست کہنے سے بھی گریز کروں گا، وہ بہت بدل گئے ہیں. ہماری جو 20-30 سال میں سیاست یا 40 سال میں سیاست جو ہے ڈیٹیریٹ ہوئی ہے. یہ گریٹ گیم بن گئی نا کرسی کی گیم. یا بالکل بالکل بالکل. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیشنل ایشوز کی سیاست نہیں ہے، آنیسٹ سیاست بھی نہیں ہے، آنیسٹ سیاست بھی نہیں ہے، نیشنل ایشوز کی بھی سیاست نہیں ہے، کوئی نظریاتی سیاست نہیں ہے. یہ بہت زیادہ پرسنلائز ہو گئی ہوئی ہے. ذاتیات کے ارد گرد جو ہے نا ساری کی ساری سیاست جو ہے گھوم رہی ہے، which is very sad. دیکھیے، سابق وزیر نواز شریف اور ان کے قریبی ساتھیوں میں جو سب سے بڑی پرابلم اس وقت مجھے نظر آتی ہے وہ اس سیاست کو ڈھونڈ رہے ہیں جو ماضی میں رہی ہے، جو رواداری کی سیاست تھی یا جس میں کوئی سپیس لی اور دی جاتی تھی. یہ سیاست وہ ماضی میں کرتے رہے. اب دنیا کے اندر سیاست کے انداز بدل چکے ہیں، دنیا بدل چکی ہے، تو سیاست کے انداز بدلے ہیں. جن لوگوں نے سیاست کے انداز نہیں بدلے اور انہوں نے خود کو کنویں کا مینڈک بنا رکھا ہے، تو پھر ان کے ساتھ اس وقت یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. پچھلے 3 سال سے پرانے سیاستدانوں کو جو مار پڑ رہی ہے، اب پرانے سے مراد یہ نہیں کہ جو پرانے ہیں حکومت میں یا حکومت کے باہر، بنیادی طور پر اپوزیشن کی بات ہو رہی ہے. جو حکومت میں ہے وہ تو ظاہر ہے زمانہ ساز ہے اور انہوں نے خود کو ہمیشہ سیف ہیون میں رکھنا ہوتا ہے، تو وہ حکومت کے ساتھ حکومت کی چھتری میں جا چکے ہیں. لیکن جو نظریات کی سیاست کرتے ہیں، جو عوامی سیاست کرتے ہیں، وہ ماضی میں گم ہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ خان صاحب کے دور حکومت میں بھی سیاست ویسے ہی چلے گی،
جیسی وہ کرتے آئے ہیں، الیکشن ہوگا اس کے بعد حکومت اپنا کام کرے گی، اپوزیشن اپنی پالیٹکس کرے گی، اور پھر اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کی پالیٹکس کے اوپر سوال اٹھائے گی۔ تو اگر خان صاحب یہی سب کچھ کرتے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ دو بڑی سیاسی جماعتوں کو ناک آؤٹ کیسے کرتے؟ تو خان صاحب نے سیاست کا ماڈرن انداز اپنایا جو اگریسو ہے۔ دور جدید کی سیاست میں درمیانی راستوں کی گنجائش ہی نہیں ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ سیاست اور صحافت دونوں میں کسی درمیانی راستے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ اب جو ایکسٹریم پوزیشن نہیں لیتا وہ مارا جاتا ہے۔ جیسے ٹرمپ، مودی اور خان صاحب کی مثال دی جائے تو یہ تینوں کا انداز سیاست ملتا جلتا ہے۔ جو ایک بار آپ کو بڑی بڑی باتیں کرنے سے کامیابی دلا دیتا ہے، آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جاتا ہے، لیکن یہ کوئی مستقل کامیابی نہیں۔ اگر آپ نے ڈیلیور نہیں کیا تو پھر آپ گئے، جیسے ٹرمپ گیا اور نریندر مودی کی کشتی بھی اب ڈول رہی ہے۔ تو خان صاحب کا شہر بھی ٹوٹ چکا ہے، یہ نہیں کہ خان صاحب کا شہر کا جو ہے وہ موجود ہے۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ خان صاحب جن کندھوں پر سوار ہو کر آئے تھے یہ سب کو معلوم ہے، وہ کندھے اگر ہٹا لیں تو باقی تو دیوار پہ لکھا ہوا صاف نظر آ رہا ہے۔ اب اس کو آپ آئے بائے شائع کریں کہ نہیں وہی سیاست جو آپ کے زمانے میں ہوتی تھی وہی سیاست اس دور میں ہو جائے تو یہ ذرا مشکل نظر آتا ہے۔ یہاں پہ لے کے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئے گی تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں اور سابق وزیر داخلہ چودھری نثار گفتگو کر رہے ہیں۔ اور چودھری نثار ایک زمانے میں مسلم لیگ نون کا بڑا افیکٹو حصہ تھے اور کچھ ماضی کی باتیں وہ کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں۔ سوال اور جواب دونوں سنتے ہیں، واچ پلیز۔ خان صاحب کہتے تھے کہ میں نے چودھری نثار علی خان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں آپ پارا سے آگے نہیں جاؤں گا، یہ سب کچھ آپ نے پھر ان کو آپ پارا سے آگے کیوں جانے دیا پارلیمنٹ ہاؤس تک؟ صافی صاحب میرے پاس بےہودگی کا علاج تو ہے کوئی نہیں، اور یہ چیز سچ اور جھوٹ میں تفریق ڈالنا کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ اس وقت کی آپ کلپس نکال لیں ٹی وی کی، اس وقت کی اخبارات کے وہ نکال لیں، میں ایک قدم بھی پی ٹی آئی کو اور قادری صاحب کو ادھر سے آگے جانے کی اجازت دینے کے حق میں نہیں تھا جہاں میں نے دی، بلکہ میں نے پرائم منسٹر ہاؤس سے اٹھ کے میں نے جا کے ایف سی کو، رینجرز کو اور پولیس کو کہا کہ آپ آپریشن شروع کریں۔ میں پنجاب ہاؤس پہنچا تو پیچھے پرائم منسٹر نے یہ آپ نکالیں، جیو کے نکالیں کلپس، وزیر اعظم نے پی ٹی آئی اور قادری کو ریڈ زون میں داخل کی اجازت دے دی۔ میں نے تو اس پہ استعفیٰ دے دیا تھا۔ آپ فواد حسن فواد سے پوچھیں، میرے پاس اب بھی اس کا ریکارڈ ہے اس استعفے کا۔ میں تو ان کو آگے آنے کے حق میں نہیں تھا، یہ تو وزیر اعظم نے اجازت دی۔ اور ریکارڈ نکالیں، کسی بات نہ سنیں، نہ میری سنیں نہ جو بیہودہ لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کی بات سنیں۔ تو وزیر اعظم نے یہ کس کے ذریعے کیا؟ اپنے انٹیریئر سیکرٹری کے ذریعے؟ کیونکہ آپ انٹیریئر منسٹر تھے، آپ کے ذریعے کرواتے ہیں۔ نہیں، ان کے اپنے، مجھے نہیں پتا کہ ایم ایس کے ذریعے کیا یا سٹاف کے ذریعے کیا، انہوں نے پولیس کو اور ایف سی کو آپریشن سے روک دیا۔ آپریشن شروع ہو چکا تھا، یعنی معاملہ الٹ تھا، آپ ان کو نہیں آنے دے رہے تھے، میں ان کو نہیں آنے دے رہا، پرائم منسٹر نے آنے دیا، اس پہ احتجاجاً آپ نے استعفیٰ دیا جس کا ریکارڈ اب بھی میرے پاس ہے۔ اور میں نے فواد حسن فواد کو پنجاب ہاؤس بلا کے کہا کہ یہ میرا استعفیٰ ہے، مجھے اعتماد میں کچھ اور وہاں فیصلہ کرا کے آیا ہوں، میں ادھر پہنچا ہوں تو ایک اور فیصلہ ہو گیا، تو میں اس پہ استعفیٰ دینا چاہتا ہوں۔ اور استعفے میں ریزن بھی یہ تھا کہ میں ان کو آنے نہیں دے رہا تھا اور آپ نے، وزیر اعظم نے مجھے بائی پاس۔ استعفیٰ تو وہی تھا، بالکل اسی لیے تو تھا، اسی لیے تو میں نے استعفیٰ دیا۔ دیکھیں یہ بات حقیقت ہے کہ اگر نواز شریف اس وقت آپریشن کی اجازت دے دیتے جب طاہر القادری اور خان صاحب لانگ مارچ کر کے اسلام آباد گئے تھے اور انہیں آبپارا سے پیچھے روک لیا گیا تھا تو بڑا خون خراب ہو جاتا، اور نواز شریف صاحب کو یہ اطلاع تھی
کہ لانگ مارچ کے شرکا یہ چاہتے ہیں، بلکہ لانگ مارچ کو لیڈ کرنے والے چاہتے ہیں کہ حکومت سے غلطی کرائی جائے اور کچھ لاشیں گرائی جائیں۔ اگر لاشیں گر جاتی تو اس لانگ مارچ اور اس دھرنے کے مقاصد پورے ہو جاتے۔ تو نواز شریف صاحب نے انٹیلیجنس کی بنیاد پر، انفارمیشن کی بنیاد پر یہ آپریشن روک دیا۔ رینجر پولیس سب کی تیاری تھی، جو انصار اس حوالے سے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا تھا، لیکن سوال یہ کہ کیا یہ آپریشن نواز شریف سے پوچھ کر کیا گیا تھا؟ تو یہی وہ ہم نقطہ ہے جس کے اوپر اختلافات پیدا ہوئے تھے کہ نواز شریف صاحب کو اس بات کی بھی اطلاع نہیں تھی کہ آپریشن کی تیاری کر لی گئی ہے، بلکہ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ اس طرح خان صاحب آ رہے ہیں اور آپ کے وزیر داخلہ آپریشن کریں گے اور اس کے نتیجے میں کوئی خدا نہ خواستہ خون خرابہ ہوگا اور لاشیں گرے گی۔ جب لاشیں گر جائے گی، اور اس کے لیے مولانا طاہر القادری تیار ہو کر گئے تھے اور یہ ان کی ذمہ داری تھی، اس لیے وہ اتنے اگریسو تھے اور وہ شہادت کے حوالے سے فضائل بیان کر رہے تھے۔ تو یہ سارا جو بیک گراؤنڈ تھا، اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ کسی طرح لانگ مارچ یا اس کے ذریعے لاشیں گرائی جائے اور حکومت اس پہ گلٹی ہو، اور پھر یہ معاملہ جو ہے ظاہر ہے اگر خدا نہ خواستہ اس میں کچھ لوگوں کی موت واقع ہوتی تو یہ معاملہ آگے نہیں بڑھتا۔ اسی وقت نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ گر جاتی یا گرا دی جاتی یا اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی۔ تو بنیادی اس وقت منصوبہ یہ تھا، اور نواز شریف نے یہ کینسل کر کے، یعنی آپریشن کو منسوخ کر کے اس وقت یہ سازش ناکام بنا دی۔ اسی وجہ سے تو لانگ مارچ اور دھرنے کے وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے، جبکہ لانگ مارچ کے شرکا یعنی خان صاحب تو پارلیمنٹ میں کے اندر گھس گئے تھے اور پی ٹی وی کے اندر گھس گئے، اور یعنی کوئی ایسی سرکاری بڑی عمارت نہیں تھی جہاں تک ان کی رسائی نہیں تھی۔ تو حکومت نے اس معاملے میں ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی، بلکہ یہ اسٹینڈنگ آرڈر تھے کہ کسی کو ہاتھ تک نہیں لگایا جائے گا۔ تو یہ مناظر تو تاریخ نے محفوظ کر لیے کہ کس طرح لوگ فری وہاں پہ گھومے، کیونکہ اس کے اندر جو شبہ تھا کہ اگر آپ کی گورنمنٹ کے کچھ لوگ مل کر اپوزیشن کے ساتھ اس طرح کا کوئی وینچر کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی الزام چودھری نثار پہ نہیں آنا تھا، یہ نواز شریف پہ آنا تھا کہ نواز شریف نے ظلم کیا ہے اور لوگ جو ہے وہ اس میں مر گئے۔ تو یہ اختلاف کی بنیادی وجہ اول تو یہ تھی نہیں جو چودھری نثار بیان کرے، اختلافات کی درجنوں وجوہات اور ہیں، جن میں بنیادی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف کے خلاف جو سازشیں ہو رہی تھی اور ان سازشوں کے جو مرکزی کردار تھے ان کے بارے میں چودھری نثار جانتے تھے، لیکن چودھری نثار نواز شریف صاحب کو مسلسل یہ تسلی دیتے رہے کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ سب جو ہے فارمیلٹیز ہیں۔ حتیٰ کہ وہ جب جے آئی ٹی میں جا رہے تھے اس وقت چودھری نثار میں ڈرائیو کر کے لے جا رہے تھے، اس وقت بھی چودھری نثار کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ آئی واش ہے یا کچھ نہیں ہونے والا، وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے۔ تو یہ جو اعتماد چودھری نثار بلڈ کرتے تھے نواز شریف کا، ورنہ نواز شریف کے پاس بہت سے آپشن موجود تھے، خاص کر جب وہ سپریم کورٹ چلے گئے تھے پاناما کیس کے حوالے سے، تو وہ نہ جاتے، وہ امیونٹی لے لیتے ایز اے پرائم منسٹر۔ ان کے پاس جتنے اختیارات تھے، ان کی گورنمنٹ تھی، ان کے پریزیڈنٹ ان کا تھا، پریزیڈنٹ کے پاس معافی کا اختیار تھا، تو اتنے اختیارات کے باوجود نواز شریف نے اعتماد کیا اپنے لوگوں پر، اور اس اعتماد کی وجہ سے انہیں خاصا نقصان پہنچا۔ تو آج جتنے لوگ بھی اپنی صفائیاں پیش کر لیں، لاکھ صفائیاں پیش کر لیں، لیکن جو حقائق ہے وہ بدلنے مشکل ہے۔ چودھری نثار اچھے آدمی ہے، لیکن بدقسمتی سے ان سے کچھ باتیں ایسی منسوب ہیں جن کو وہ ابھی تک اس طرح کلیئر نہیں کر پائے جو کرنی چاہیے، اور یہ باتیں انہیں وہ میڈیا پہ کلیئر کرتے ہیں جن سے کرنی چاہیے، ان سے وہ ہنوز نہیں کر پا رہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اور ایک ڈبیٹ ہے، ہیٹڈ ڈبیٹ ہے بٹوین جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان، جن کا تعلق تو ظاہر ہے وہ ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں، لیکن وہ پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کی ڈبیٹ ہوئی ہے کامران شرک کے پروگرام میں۔ ذرا وہ دیکھتے ہیں کہ کس موضوع پر کیوں ہے، واچ دس۔ شفاف، واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ بل سوال اگر مجھ سے ہے تو اس کا جواب بڑا سیدھا ہے۔ سر آپ جس دن سیاستدانوں نے تلوے چاٹنے چھوڑ دیے اور مارشل لاء ڈکٹیٹرز کو کہا کہ تم نے قبضہ کیا ہے اقتدار پہ، خود حکومت کرو، ہم تمہارے تلوے چاٹنے اور اقتدار میں شرکت کے لیے نہیں آئیں گے، اس دن مارشل لاء کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ لیکن جب بھی مارشل لاء لگا ہے، ایوب خان کا ہو یا ضیاء الحق کا ہو جن سے نون لیگ نے جنم لیا، یا ابھی پریزیڈنٹ مشرف کا مارشل لاء ہو یا ٹیک اوور ہو،
اسی ملک کے یہی سیاستدان جو اس وقت پارلیمان میں بیٹھے ہیں، یہ سب ان کے دروازے پہ جمع ہو کے اقتدار میں شرکت کے لیے اور جمہوریت اور قوم کی خدمت کے لیے آ جاتے ہیں اور ان کے قدموں میں بیٹھ کے حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ کاش اتنی ریسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں کہ ہم کسی مارشل لاء ڈکٹیٹر کو، جو مارشل لاء لگنا ایک غلط بات ہے، مارشل لاء ڈکٹیٹر کی معاونت سے اقتدار میں آنا اس سے بھی گھٹیا فعل ہے۔ جس دن انہوں نے یہ کام روک دیا اس دن مارشل لاء لگنے بند ہو جائیں گے۔ سر جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ وہ اب چھوڑ چکے ہیں، یہ ساری چیزیں نظریاتی بن گئی، اس پہ آپ کیا وہ کہہ رہے ہیں اب تو میں یہ نہیں کام کرتا؟ اب ان کو دعوت ملی تو وہ پھر یہی کریں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر ملک میں مارشل لاء لگا تو ان کو پہلے چاہیے آئیں اور اس ملک کے قانون کا احترام کرتے ہوئے عدالتوں میں آ کے اپنے کردار اور لوٹ مار کی وضاحت کریں۔ اگر نہیں ہے تو پالیٹکس کریں، چور ہیں تو جیل میں جائیں۔ بہتر یہ ہوگا ملک کے قانون آئین کا احترام کرتے ہوئے ملک کی عدالتوں پہ آ کر اعتماد کریں اور ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں۔ حملہ آور ہونا ہو یا جسٹس قیوم کو ڈکٹیٹ کرنا ہو تو پھر تو وہ ملک میں موجود ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ پر حملہ کرنا ہو تو پرائم منسٹر آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب عدالتوں کو فیس کرنا ہو تو ایون فیلڈ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ رویے جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ باکردار پولیٹیشین وہ ہوتے ہیں جو اب الزام لگتا ہے تو عدالت میں اپنے آپ کو فیس کریں، اپنی ایویڈنس دیں، باعزت طریقے سے سیاست کریں، اور آئندہ کسی خدا نہ خواستہ اگر مارشل لاء لگتا ہے تو آئندہ کسی کے قدموں میں بیٹھ کر اقتدار کی خواہش نہ کریں۔ اس سادگی پہ ہائے کون مرنا جائے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے کہہ دیا کہ جناب کنویں میں چھلانگ مار دے، تو ہم نے ان کے کہنے پہ کنویں میں چھلانگ مار دی۔ تو کوئی کسی کے کہنے پہ کنویں میں چھلانگ تو مارتا نہیں، لیکن حکومت لے لیتا ہے۔ تو یہ سوال تو ان سے کرنا چاہیے کہ جو سیاستدانوں کی فرمائش کو مان لیتے ہیں، اور کیوں مانتے ہیں جب ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، تو لاکھ لوگ کوئی آگے کہتے رہے کہ جناب یہ کر دیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ اچھے برے یا اس کے نتائج کیا ہوں گے، تو وہ کام نہیں کرتے۔ تو کوئی کسی کے کہنے پہ آ کر جرم کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے قصور ہے۔ جرم تو جرم ہے، چاہے آپ کسی کے کہنے پہ کریں یا اپنی خواہش پہ کریں۔ اور جہاں تک مارشل لاء لگانے والوں کا یا ڈکٹیٹروں کا احتساب کرنے کی بات ہے یا ان کو نہ کرنے کی بات ہے، تو نواز شریف کی مثال سب کے سامنے ہے۔ نواز شریف نے جنرل مشرف کے خلاف کارروائی کی کوشش کی تو ان کو نشان عبرت بنا دیا گیا، بلکہ اتنا کر دیا گیا ہے کہ ان کو سیاست سے نکالنے چل پڑے ہیں۔ نواز شریف جب پہلی بار جب وہ گئے تھے اس ملک سے جلا وطن ہو کر، تو اس وقت انہوں نے کوشش کی تھی اپنی مرضی کا سربراہ لگانے کی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ پھر انہوں نے واپس آ کر آئین توڑنے والوں کو اور اس ملک میں مارشل لاء لگانے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا اعلان کیا۔ تو چور، ڈکٹیٹر اور آج ان کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہے، اور یہ باتیں کرنے والے جو باتیں کر رہے ہیں یہ ان کا استحقاق بھی نہیں کہ باتیں کرے، لیکن چونکہ وہ سمجھتے یہ ہے کہ جناب نواز شریف کا جرم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ساڈی بلی تے سانوں میں آؤں، یعنی ہم نے پالا تھا، ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے، یہ گراتا ہے۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ سیکھ جائیں کہ دوبارہ ایسے کام نہ کریں، اور ایک طرف کہتے ہیں کہ سیکھا کیوں ہے۔ تو اس کا جواب طلال چودھری نے بھی دیا ہے، ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں، کیونکہ یہ ورسز ہے، یعنی جن سے شکایت ہے اور جن کو شکایت ہے، تو ان کا موقع بھی دیکھتے ہیں طلال چودھری۔ یہی ایک وے فارورڈ۔ بالکل ٹھیک جی۔ یہ طلال صاحب، یہ جو جنرل صاحب کی بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ اسٹیبلشمنٹ پہ فوج پہ نہ ڈالیں، سارا تلوے چاٹنے بند کرنے پڑیں گے سیاستدانوں کو، فیس کرنا پڑے گا نواز شریف صاحب کو اپنی کرپشن کو۔ واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے، مجھے یہ دیکھیں کیسے بہانے کرتے ہیں، یعنی حلف جو ہے وہ کون اٹھاتا ہے؟ اللہ کے سامنے اللہ کا نام لے کے حلف اٹھایا جاتا ہے کہ میں سیاست میں نہیں آؤں گا۔ اور مجھے یہ بتائیں وہ کیا یہاں تو چلے بچ جائیں گے، طاقتور ہیں، عدالت ختم ہو جاتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کی سزا نہیں آرٹیکل 6 کی ہوتی، اللہ کے سامنے اللہ سے تو بڑا کوئی نہیں، اس کے حلف کو توڑ کے کہتے ہیں سیاستدانوں کا قصور ہے۔ یار شرم ہمیں آنی چاہیے ایز اے پاکستانی۔ میرا سر جھک جاتا ہے جب 4 دفعہ میرے ہیومن رائٹس جو ہے جس کے لیے یہ پاکستان بنا تھا، وہ میرا قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا اس سے کہ بھی مارشل لاء لگے، ہم نے اس لیے جدوجہد کی تھی، ہمارے بڑے آئے تھے کہ یہاں پر آ کر ہمیں غلام بنایا جائے۔
یہاں پر مقبوضہ کشمیر اور پاکستان میں فرق کوئی نہ رہے, اور پھر 4 مارچ اللہ میں کسی ایک کو سزا دی کسی نے, اور اس کے بعد کہتے ہیں جی بڑا یہ اچھا. میں تو کہتا ہوں بالکل انصاف ہونا چاہیے, ہونے دینا انصاف, مت ویڈیوز دکھا کے ججز کو بلیک میل کریں. ان اداروں کا کام ویڈیو دکھانا نہیں ہے, ان اداروں کا کام ملک کی حفاظت ہے. مت پارٹیاں توڑیں, مت پارٹیاں بنائیں, مت آر ٹی ایس سسٹم بٹھائیں. خدا کا نام مانے آدھا ملک ٹوٹ گیا ہے, اور آدھے ملک میں ہمیں فوج کی جی آپ کے پاس آؤں. آپ کو اتنی فکر نہیں جتنے ہمیں فکر ہے. سو ہم چاہتے ہیں فوج کی عزت پاکستان کی عزت ہے, مگر خدا کا واسطہ ہے سیاست سے دور ہو جائیں. تو یہ وہ سوال ہے جو کہ اپوزیشن کی بہت سی جماعتیں پوچھتی ہیں, اٹھاتی ہیں, کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کا احتساب نہیں ہوتا, اور سیاستدانوں کا ہمیشہ احتساب کی ہوتا ہے. سیاستدان جو ہیں وہ ایک سافٹ ٹارگٹ ہیں, جن کو جو چاہے جو کہہ لے, نہ ان کی کوئی عزت ہے, نہ توقیر ہے, نہ ان کا استحقاق ہے, نہ ان کا ادارہ پروٹیکٹ کرتا ہے, نہ ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. عوام ہے, اور عوام بیچارے مظلوم ہے جو اپنے حالات میں پھنسے ہوئے ہیں, یعنی کوئی روزگار کے چکر میں پھنسا ہوا, کوئی مہنگائی میں پس رہا ہے. تو سیاستدانوں کو تو ساری جو لائف ہوتی ہے اور سارا جو ان کا دار و مدار ہوتا ہے وہ عوام پہ ہوتا ہے. اگر عوام میں سخت نہیں ہے تو سیاستدان بیچارہ کیا کرے گا؟ تو یہ وجہ ہے کہ ایک طرف پیچھے مضبوط لوگ ہیں ادارے کی شکل میں, اور ایک طرف لاوارث لوگ ہیں. لاوارث ہی کہا جائے گا, کیونکہ پاکستان میں مجھے یوں لگتا ہے کہ سیاستدانوں سے بڑا جو ہے وہ لاوارث کوئی ہے نہیں. اب ان پہ ان کی غلطیاں بھی ہیں, ان کی کوتاہیاں بھی ہیں, لیکن ظاہر ہے سیاستدان نے سیاست کرنی ہے, کسی اور نے کرنی نہیں. یہ سیاست کرنا ہم لوگوں کا کام تو نہیں ہے, تو سیاستدانوں نے کرنی ہے. لیکن اگر ان کے اوپر آپ اتنی چارج شیٹ لگا دیں گے اور ان میں سے گندی مچھلیاں نہیں نکالیں گے, بلکہ جو صحیح لوگ ہوں گے ان کے اوپر غلط الزامات لگا کر ان کو اقتدار سے نکال دیں گے, اور پھر ان پر ہی سوال بھی اٹھائیں گے, تو یہ تھوڑا انجسٹیفائی ہے. تو یہ ڈبیٹ ہیلدی ہے, اس میں کسی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی انڈیویجول بات نہیں ہو رہی, بلکہ اس پاکستان کی سیاست کا ایک سٹرکچر ہے جس کے اندر بہت سارے سٹیک ہولڈر ہیں, جن میں اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ میں صرف فوج نہیں ہوتی, عدلیہ اور ادارے اور بھی ادارے ہوتے ہیں جو ملک کے جو اسٹیٹ آرگن ہوتے ہیں جو ریاست کو چلاتے ہیں. تو جتنے ریاستی ادارے ہوتے ہیں وہ ایک ادارے کی شکل میں ایک سالڈ اور ایک مضبوط انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, جبکہ سیاستدان جو ہے وہ سمجھ لیں ہوائی رزق کی طرح ہوتے ہیں. ان کی ہوا چلتی ہے, لوگ پسند کرتے ہیں, کسی کا نعرہ اچھا, کسی کی کا نظریہ اچھا, تو ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور پھر جو کچھ ہوتا ہے اور جس طرح وہ ڈسکریڈٹ ہوتے ہیں اس ملک میں, یہ تو سب کو نظر آتا ہے. اس ملک کے مسائل کا حل ایک بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ جمہوریت ہے, جبکہ ساتھ ہی دوسرا بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں, جمہوریت اس ملک کے مسائل کا حل نہیں. تو بنیادی طور پر ہمارا مسئلہ یہ کہ ہماری کشتی جو ہے وہ ایک ہے, اور ہماری ٹانگیں بلکہ دو کشتیاں ہیں, اور ہم نے دونوں میں پاور رکھے ہوئے, ایک ہے جمہوریت اور ایک ہے آمریت, اور ہم دونوں میں خوش ہیں. یہاں پہ لیکن ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اور بھی اہم خبریں موجود ہیں, خبریں آپ سے شیئر کریں گے افغانستان کی, اور اس کے بعد پاکستان کے کچھ اور معاملات کی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے, اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں, اور افغانستان میں حکومت کا قیام جو ہے وہ مؤخر ہو گیا ہے. جمعے کو فیصلہ ہونا تھا کہ افغانستان کی نئی حکومت کیا ہوگی, انتظامیہ کیا ہوگی, لیکن یہ فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے برطانوی نشریاتی ادارے نے یعنی BBC نے کہا تھا کہ افغانستان کی نئی انتظامیہ کی تشکیل کے سلسلے میں ملا عبدالغنی برادر, ملا یعقوب, شیر محمد عباس استقزئی سمیت مختلف اہم طالبان عہدیدار اور رہنما افغان دارالحکومت پہنچ چکے ہیں. طالبان عہدیداروں کے مطابق دارالحکومت کابل میں افغانستان کی نئی حکومت کے اعلان سے متعلق تیاریاں حتمی مراحل میں, لیکن فیصلہ نہیں ہو سکا. لیکن جو دو موٹے پوائنٹ ہیں وہ یہ ہے کہ عبدالغنی برادر افغان حکومت کے سربراہ ہوں گے, جبکہ ملا محمد یعقوب اور شیر محمد عباس استنکزئی کو حکومت میں اہم منصب دیے جائیں گے. طالبان رہنما ملا ہیبت اللہ کو مذہبی معاملات اور گورننس یعنی وہ سپریم لیڈر ہوں گے. اس کے علاوہ افغان عبوری حکومت جو ہے وہ یعنی طالبان اراکین اور وزارتوں اور مشاورت شورا پر مشتمل ہوگی. یہ ایک نیا ڈیزائن بن رہا ہے.
جس میں وزیر بھی ہوں گے اور مشاورتی شورا بھی ہوگی. تو یہ خبر ایجنسی کی خبر ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ شورا میں اسکالرس ہوں گے جبکہ باقیوں میں پروفیشنل یا جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوں گے 12 مذہبی اسکالر. اس کے علاوہ 6 سے 8 ماہ میں ایک جرگہ بلایا جائے گا, اس میں مائدین اور افغان جو مشیران ہوتے ہیں ان کے نمائندے بلائے جائیں گے, اور یہ ایک سٹرکچر بنایا جا رہا ہے. تو اس کے مطابق لویا جرگے میں آئین اور مستقبل کی حکومت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. تو طالبان نے یہ فیصلہ کیا ہے, یعنی جو افغان میں نئی حکومت بنے گی وہ آئین پہ چلے گی, اسلامی نظام بھی ہوگا. تو جس طرح ہم یعنی وہ پاکستان کا ماڈل فالو کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے یوں ہے. تو افغانستان کی حکومت, اس کے علاوہ برطانیہ نے 3 کروڑ پاؤنڈ کا اعلان کیا ہے افغانستان کی مدد کے لیے, اور جو برطانیہ کے وزیر خارجہ ہیں وہ ٹور کر رہے ہیں, پاکستان بھی آئے ہیں, انہوں نے پاکستانی حکام سے ملاقات کی. اس کے علاوہ وہ قطر میں مل رہے ہیں ان سے, طالبان کے لوگوں سے. تو ابھی اس کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ اگلے 1 روز میں حکومت کا ہو جائے گا. اور کرونا کے زیادہ پھیلاؤ کے باعث حکومت نے انٹرسٹی ٹرانسپورٹ, انڈور اور آؤٹ ڈور تقریبات پر پابندی لگا دی ہے. ایک بار پھر پرائم منسٹر کو بریفنگ دی گئی ہے کہ کرونا بڑھ گیا ہے, اس لیے وبا سے زیادہ پھیلاؤ والے شہروں میں بہت ساری پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, اور شادی کی تقریبات کی اجازت صرف آؤٹ ڈور اور 300 افراد تک محدود کر دی گئی ہے. انڈور جم پر پابندی لگا دی گئی ہے. منتخب اضلاع میں 4 تا 12 دسمبر تک جو ہے وہ یعنی پابندیاں لاگو رہیں گی. پنجاب, خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کے منتخب اضلاع کے لیے جو وہ یعنی نئے SOPs جو ہے وہ جاری کیے جا رہے ہیں, اور ان اضلاع میں پنجاب میں جو ہے سرگودا, خوشاب, میاں والی, رحیمیار خاں, خانیوال, فیصل آباد, بکر, گجرات, گجرانوالہ, ملتان, بہالپور, لاہور, راولپنڈی, سیالکوٹ اور شیوپورہ. یہاں پہ اب اضافی جو ہے وہ NPIs کا جو ہے نفاذ کیا جائے گا. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے ہری پور, مالاکنڈ, مانسہرہ, سوابی, ڈیرہ اسماعیل خان, سوات, ایبٹ آباد, پشاور میں بھی جو ہے وہ SOPs جو ہے وہ نئے لاگو کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ دارالحکومت اسلام آباد کے کچھ علاقوں میں بھی اضافی SOPs جو ہے وہ لاگو کی جائے گی. اس کے علاوہ 6 ستمبر سے 12 ستمبر تک پنجاب کے اسکول جو ہے پھر سے بند کیے جا رہے ہیں. تو کرونا کا پھیلاؤ بڑھ گیا, احتیاط کیجیے, اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا زیادہ خیال رکھیے. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تفصیل کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے. اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں.